الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ سورہ جاسیہ ہے۔ جاسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے آخری رکوع میں قیامت کے ہولناک مناظر کا ذکر ہے کہ جب قیامت کے دن تمام مخلوقات انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، تو چونکہ اس آیت میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا جاسیہ کا ذکر ہے تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الجاسیہ ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور حوامیم 7 میں سے ہے۔ آپ پیچھے کئی دروس میں سنتے آئے ہیں کہ 7 ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حامیم سے فرمایا ہے، تو اس سلسلے کی یہ 6ٹھی صورت ہے۔ اور ان تمام صورتوں کا جو زمانہ نزول ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے۔ پیچھے سورہ دخان آپ نے پڑھی، اس سے پہلے سورہ زخرف آپ نے پڑھی، تو ان تمام صورتوں کا زمانہ نزول بھی تقریباً ایک ہے اور مضامین بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یہ مکی زمانے کے نصف کے بعد نازل ہوئی، یعنی 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری، تو یہ جو 2-3 سال ہیں، تو ان سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کی دعوت کے لیے، دعوت کے مشن کے لیے بڑے سخت دن تھے کہ قریش مکہ پوری طاقت کے ساتھ، اپنے پورے جبر کے ساتھ مسلمانوں کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے۔ تو اس زمانے کے حالات کا عکس بھی آپ کو ان صورتوں میں نظر آئے گا۔ تو یہ حوامیم کے سلسلے کی 6ٹھی صورت ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مکی زمانے کے تقریباً آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے، ویسے تو مکی صورتوں کے عام اسلوب کے مطابق اس میں بھی مختلف عقائد کا بیان ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے، وضاحت کے ساتھ اس کا بیان موجود ہے۔ ایک عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کو اللہ نے مختلف دلائل اور مختلف نشانیوں کی مدد سے انسان کے سامنے واضح کیا، اور دوسرے نمبر پر عقیدہ آخرت ہے۔ آخری پورا رکوع قیامت کے حالات اور اس وقت کے وحشتناک مناظر پر مشتمل ہے۔ پچھلی صورت بھی تقریباً انہی عقائد کے بیان پر مشتمل تھی، البتہ اس میں انذار کا پہلو غالب تھا، اور اس صورت میں عقیدہ توحید اور اس سلسلے میں مختلف نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے، اس کے بعد کائنات میں، زمین و آسمان میں، خود انسان کی تخلیق میں اللہ جل جلالہ کی جو نشانیاں ہیں انسان کو وہ یاد دلائی گئی ہیں، اور آخر میں پھر قیامت کے حالات کا ذکر ہے۔ اس تمہید کے بعد اب سورت کو دیکھیں۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور بارہا آپ کے سامنے اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی مراد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، انسان کو اس کا مطلب اور مفہوم بتایا نہیں گیا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ، یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ کون اللہ؟ العزیز، جو غالب ہے، الحکیم، صاحب حکمت ہے۔ پچھلی 2-3 صورتوں میں سورت کے آغاز ہی میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہوتا ہے۔ یہ دراصل اس زمانے کے حالات کا عکس آپ کو اس میں نظر آتا ہے کہ قریش مکہ قرآن کریم کو انسانی تصنیف قرار دیتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کا ماخذ سورس وہی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی تخلیق ہے، انسانوں نے اس کو بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ان صورتوں میں پوری وضاحت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، یہ انسانی تصدیق نہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے نازل کی گئی۔ اب یہاں اللہ کا تعارف 2 صفات کے ساتھ کروایا گیا، العزیز، الحکیم۔ عزیز سے مراد غالب، یعنی انہیں یہ باور کروایا گیا کہ دیکھو، قرآن کریم کو نازل کرنے والی ذات غالب ہے، ہر چیز پہ غالب ہے، تم اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، تم اس کے کلام کا راستہ نہیں روک سکتے، تم جو بھی کر لو، بلبلے کی طرح تھوڑی دیر کے لیے اوپر آ جاؤ گے، لیکن پھر بالآخر تمہارا مقدر شکست ہی ہے۔ تو وہ غالب ذات ہے، یہ کلام غالب ذات کا ہے، عزیز ذات کا ہے، تم اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ دوسری صفت بیان کی الحکیم، کہ صاحب حکمت ہے۔
یعنی وہ حکیم ہے، اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں موجود احکامات پر تم آنکھیں بند کر کے عمل کرو، نقصان کا اندیشہ مت رکھو، تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ حکمت والی ذات ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی ہو نہیں سکتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حکیم ذات کا حکم ہو اور وہ تمہارے خلاف جائے۔ تو ایک تو وہ غالب ہے، تو باز آ جاؤ، مقابلہ مت کرو، اور پھر کوئی اندیشہ مت رکھو کہ اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے تم دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے، یا تم نقصان اٹھا لو گے، تم ترقی کے راستے کو کھو بیٹھو گے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ وہ حکیم ذات ہے اور اس کا ہر حکم، اس کی نازل کردہ ہر آیت تمہارے مفاد سے متعلقہ ہوتی ہے، لہٰذا تم اس پہ عمل کرو۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، اتاری جا رہی ہے، جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ اب آگے اللہ جل جلالہ کے وجود اور اللہ کی توحید کی نشانیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور خود تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور ان جانوروں میں جو اس نے پھیلا رکھے ہیں زمین میں، آیات نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ انسان آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، اس کائنات کی وسعتوں پر غور کرے، اس کائنات کی جو عجائب ہیں اس پر غور و فکر کرے، تو وہ خود اللہ جل جلالہ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات موجود ہے۔ یہاں فرمایا کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو ایمان رکھتا ہے، یعنی جو ایمان سے خالی ہے، جس میں کوئی شوق ہی نہیں ہے، ہدایت کا ذوق ہی نہیں ہے، تو اسے یہ نشانیاں نظر نہیں آتی۔ ایک آدمی اگر ہدایت کا طالب ہو تو وہ کائنات کا علم نہ بھی رکھے، معمولی سی نشانیاں اسے اپنے رب تک پہنچا دیتی، یعنی وہ نشانیاں جو بظاہر معمولی نظر آتی ہیں لیکن ایمان والے کو رب تک پہنچا دیتی۔ اور اس کے بالمقابل وہ آدمی جو ایمان سے خالی ہے، ہدایت کا طالب نہیں ہے، تو بے شک وہ بہت بڑا فزکس کا بہت بڑا ماہر ہو، کیمسٹری کا بڑا ماہر ہو، کائنات کی وسعتوں کو سمجھتا ہو، لیکن اس کا یہ علم اس کو اللہ تک نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایمان والا ہے تو اس کے لیے پھر سادہ نشانیاں بھی کافی ہوتی۔ ایک عرب دیہاتی کا، چرواہے کا شعر معروف ہے کہ اس سے کسی نے اللہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ اللہ ہے، تو وہ چونکہ عرب دیہاتی چرواہا تھا جو مختلف صحراؤں میں، چراگاہوں میں چل پھر کے اپنے اونٹ چراتا تھا، یا اس کی زندگی وہاں گزرتی تھی، تو اس نے اپنے انداز میں پوچھنے والے کو اللہ کا وجود اور اس کی توحید کے دلائل بتائے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، ان البعرة تدل على البعیر، وأثر الأقدام على المسیر، والروس على الحمیر، فسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج، کیف لا يدلان على الصانع الخبیر، على الصانع السمیع الخبیر۔ اس نے کہا کہ دیکھو، ہم صحرا میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں مینگنی نظر آتی ہے، تو ہم مینگنی کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ ان البعرة تدل على البعیر، کہ جو مینگنی ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ وَأَثَرُ الْأَقْدَامِ عَلَى الْمَسِيرِ، اور اگر ہمیں کبھی صحرا میں قدموں کے نشان نظر آ جائیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ تو نشانات ہمیں انسان تک، قافلے تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَالرَّوْسُ عَلَى الْحَمِيرِ، اور اگر ہمیں کہیں لید نظر آئے، گوبر نظر آئے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے گدھا گزرا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں تک پہنچاتی ہیں، فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاج، تو یہ برجوں والا آسمان، والارض ذات فجاج، اور یہ جو زمین ہے مختلف نشانیوں سے، مختلف راستوں سے بھری ہوئی ہے، کیف لا یدلان علی الصانع السمیع الخبیر، یہ کیوں نہ دلالت کریں ایک ایسے صانع پر جو سننے والا ہے، جو جاننے والا ہے، جو دیکھنے والا ہے۔ یعنی جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اگلے تک پہنچا دیتی ہیں تو یہ اتنی بڑی کائنات ہمیں رب تک کیسے نہیں پہنچاتی۔ تو اس سیدھے سادے دیہاتی نے عقیدہ توحید بڑے آسان انداز میں سمجھا دیا۔ بات وہی ہے کہ یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ان فی السماوات والارض لآیات،
زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ تو اس کے لیے دل میں ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کی طلب ہونی چاہیے، ہدایت کی طلب ہونی چاہیے، تو پھر انسان کو ہر طرف خالق کی نشانیاں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور اگر اس سے خالی ہے تو بڑے سے بڑا سائنسدان ہوگا، ان تمام چیزوں کی پیچیدگیوں کو جانتا ہوگا، لیکن خالق تک نہیں پہنچے گا۔ وفی خلقکم، اور خود تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابہ، اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، اس میں بھی نشانی ہے۔ انسان کی تخلیق میں، تخلیق انسان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے اگر انسان اس پر غور کرے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی ترقی کی معراج پر ہے، اور سائنسدان جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ قوانین فطرت سے باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ جل جلالہ نے فطرت کے جو قوانین بنا رکھے ہیں، انہی قوانین کی مدد سے وہ نت نئی ایجادات کرتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ اگر جانور پیدا کرتا ہے تو آج کل سائنس مصنوعی گوشت بناتی ہے نا، مصنوعی گوشت بننے لگا ہے مختلف مقامات پہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ اب جو مصنوعی گوشت بنتا ہے، کیا وہ ان قوانین فطرت سے ہٹ کے بنتا ہے؟ وہ زندہ جانور سے کچھ سیل لے کر پھر اس کے لیے جو فطرت کے قوانین ہیں کہ مطلوبہ درجہ حرارت ہے، اس کو بروئے کار لا کر پھر گوشت بنا لیا جاتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی نیا قسم کا جانور سائنسدان پیدا کر لیں، یا کوئی نئی قسم کی مخلوق وہ پیدا کر لیں، یا کسی مردہ سیل کو زندہ کر دیں۔ ایسا تو وہ کر سکتے ہیں کہ وہ جن فطرت کے اصولوں کے مطابق سانس چلتا ہے، ان اصولوں کو بروئے کار لا کر وینٹیلیٹر پر کسی مریض کے سانس کی جو مقدار ہے وہ بڑھا دیں، یا اس میں آسانی پیدا کر دیں۔ یہ تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے کہ جب سانس چلا جائے تو پھر وہ واپس اس کو لے آئے؟ کہ اللہ تعالیٰ جب ایک مرتبہ روح اٹھا لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس روح کو واپس لا سکتی ہے؟ تو جتنی بھی ایجادات ہوں آپ کے سامنے، جتنی بھی نت نئی ایجادات آئیں گی، قوانین فطرت سے باہر کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت کے قوانین بنا رکھے ہیں، سائنسدان ہے یا نت نئی ٹیکنالوجی ہے، وہ انہی قوانین کی مدد سے کوئی ایجاد کرے گی، کوئی انسانی اعضاء بنائے گی، کچھ بھی کرے گی، لیکن نئے سرے سے کوئی مخلوق پیدا کرنا، کسی مردہ چیز کو زندگی دینا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان روبوٹ بنا لے گا، اس روبوٹ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکال لے گا، لیکن انسان کے آنسوؤں کے پیچھے جو درد کی کیفیت ہوتی ہے، جو احساس ہوتا ہے، وہ روبوٹ میں پیدا ہو سکتا ہے؟ انسان مصنوعی دل بنا لے گا، اس کو دھڑکنے پر مجبور کر دے گا، لیکن اللہ نے ایک انسان کے دل میں محبت کا جو جذبہ رکھا ہے، کیا وہ جذبہ پیدا کر سکتا ہے؟ وہ نفرت کے جذبات پیدا کر سکتا ہے؟ روبوٹ کے اندر احساس ڈال سکتا ہے؟ تو یہ مطلب وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی کہ فطرت کے قوانین میں کچھ آگے پیچھے کر کے وہ نت نئی چیزیں بنائیں گے، مخلوقات بنائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن فطرت کے قوانین سے باہر سائنس نہیں جا سکتی، روح نہیں پیدا کر سکتی، کوئی نیا جانور پیدا نہیں کر سکتی، کسی مردے کو اثر نو زندگی کی طرف نہیں لا سکتی۔ تو اللہ نے یہی بات فرمائی کہ وفی خلقکم، اور دیکھو تمہاری پیدائش میں، تمہاری تخلیق میں، اور یہ جو اللہ نے انسانوں کا سلسلہ پھیلا رکھا ہے، جس انسان کو اللہ نے بانجھ رکھا ہو، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو اولاد کی نعمت سے نواز سکے؟ تو یہ جو تناسل کا سلسلہ ہے کہ مخلوقات کے اندر توالد اور تناسل کا سلسلہ چلتا ہے، یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے نا۔ انسان اپنی مرضی سے اپنا بیٹا پیدا کر سکتا ہے، بیٹی پیدا کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے اسے شکل و صورت دے سکتا ہے، اپنی مرضی سے اس کے اخلاق رکھوا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہی اللہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہاری تخلیق ہے، یا دنیا میں اللہ نے مخلوقات کے توالد اور تناسل کے سلسلے کو جاری رکھا ہے، تو اس سب میں نشانیاں ہیں اگر تم سمجھ سکو، اگر تمہارے اندر کوئی یقین کا ذرہ ہو۔ وفی خلقکم، اور خود تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور ان جانوروں میں جو اس نے پھیلا رکھے ہیں، آیات نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ واختلاف اللیل والنہار، نیز رات اور دن کے آنے جانے میں، دن جاتی ہے رات دن جاتا ہے، رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے،
کبھی دن بڑا ہے کبھی رات بڑی ہے، ایک خاص تناسب ہے دونوں میں، خاص قانون ہے۔ آخر اس فطرت کی قانون کو کس نے پیدا کیا؟ کوئی تو اس کو پیدا کرنے والا ہے نا۔ تو وہی اللہ سمجھا رہا ہے کہ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اللہ نے آسمان سے رزق کا جو ذریعہ اتارا۔ سما آسمان، یعنی مراد سما سے کبھی بادل بھی مراد ہوتے ہیں۔ بادل رزق کا بڑا ذریعہ ہے کہ بادل سے بارش برستی ہے، بارش کی وجہ سے زمین میں ایک جان پڑتی ہے، سبزہ اگتا ہے، انسان اس کے ذریعے رزق حاصل کرتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے رزق کا جو ذریعہ اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد نئی زندگی دی۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش میں، اس کرۂ ارضی کے گرد اللہ نے ہوا کا ایک غلاف بچھا رکھا ہے، اور ہواؤں کے اس غلاف کی مدد سے انسانوں کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ انسان یہاں سانس لیتا ہے، اس کی زندگی میں اور سہولیات پیدا ہوتی ہیں۔ پھر حسب ضرورت اللہ تعالیٰ اس میں سے ہوائیں بھیجتا ہے، کبھی گرم ہوائیں، کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی تیز ہوائیں، کبھی آہستہ ہوائیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہواؤں کا نظام ہے تم اسی پہ غور کر لو، تو کیا ہوگا؟ آیات، نشانیاں ہیں لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیں۔ اب دیکھیں یہاں مسلسل 3 آیات میں 3 لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ پہلے فرمایا للمومنین، مومنین کے لیے، پھر فرمایا لقوم یوقنون، ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھیں، پھر فرمایا ایسے قوم کے لیے جو عقل رکھیں۔ یہ 3 درجات ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل کے ذریعے وہ سوچتا ہے، عقل کو استعمال کرتا ہے، تو اس کے اندر یقین کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ عقل کو استعمال کر کے کائنات پر غور کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے لگتا ہے، توحید پہ اس کا یقین بننے لگتا ہے، اور جب یقین پیدا ہو جاتا ہے تو بس پھر وہ صاحب ایمان بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ان 3 صفات کے حامل ہوں، کہ عقل رکھیں لیکن عقل سلیم، ایسا نہ ہو کہ وہ عقل مادے کے پیچھے پڑ کے بگڑ چکی ہو۔ جیسے آج کل کے بڑے بڑے دانشور ہیں، اپنے آپ کو بڑے صاحب عقل کہتے ہیں، لیکن اسی مادے کے پیچھے، مادی چیزوں کے پیچھے پڑ کے انہوں نے اپنی عقل کو مسخ کیا ہوا ہے۔ جس فطرت پہ اللہ نے انسان کی عقل پیدا کی ہے اس سے اس کو ہٹا چکے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں وہ صاحب عقل شمار نہیں ہوتا، بے شک وہ بڑے سے بڑا دانشور ہو۔ ابو جہل بھی اپنے آپ کو حکمت کا باپ کہتا تھا نا، تو اس کو اسلام نے ابو جہل کہا کہ تیری حکمت کس کام کی جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں رکھتا، آپ پر ایمان نہیں رکھتا، تو تمہاری عقل و دانش کس کام کی؟ تو حکمت کا باپ نہیں، تو جہالت کا باپ ہے۔ تو عقل وہ عقل ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے کر جائے۔ تو عقل سے انسان سوچتا ہے، یقین پیدا کرتا ہے، اور یقین کے ذریعے پھر آہستہ آہستہ ایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ان 3 قسم کے لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی فطری عقل سے، عقل سلیم سے محروم ہے، ہدایت سے محروم ہے، ذوق سے محروم ہے، اس نے اپنی صلاحیت کو مسخ کر دیا، تو پھر اس کے لیے کوئی نشانی نہیں ہوتی۔ وہ بڑے سے بڑا یعنی ارضیات کا ماہر ہوگا، لیکن یہ زمین کی عجائبات اس کو اللہ تک نہیں پہنچائیں۔ فلکیات کا ماہر ہوگا، لیکن یہ تمام تر عجائبات اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچائیں گی۔ جہاں وہ عاجز آئے گا تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ یہ خالق نے پیدا کی، وہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتہ۔ تو یہ گویا کہ اللہ نے اس کی عقل پہ مہر لگا رکھی ہوتی ہے، پھر وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یعنی یہ سب نشانیاں ہیں، آیات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ کی بات کے بعد کس بات پہ یہ ایمان لائیں گے؟ جب یہ اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھ کے صاحب ایمان نہیں ہوتے، جب یہ اللہ کا کلام اللہ کے حبیب کی زبان سے سن کر بھی صاحب ایمان نہیں ہوتے، اب اس کے بعد پھر کون سی طاقت ہے، کون سا ایسا کوئی معجزہ ہوگا جو ان کو صاحب ایمان بنائے گا؟ یعنی یہ گویا کہ اب ان کی عقل پر سے ایک اعتبار اٹھنے کی دلیل ہے کہ نہ ان کے اندر عقل ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، عقل نہیں رکھتے، اب یہ راہ راست کی طرف نہیں آئیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم،
برا ہو ہر اس جھوٹے گناہگار کا، ہر وہ جھوٹا افاق اثیم اور گناہگار اس کا برا ہو. آگے اس کی تفصیلات ہیں، کیسا جھوٹا، کیسا گناہگار. یسمع آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، تتلا علیہ، جبکہ وہ اسے پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں. اللہ کی آیات اس کے سامنے سنائی جا رہی ہیں، اس کے کان میں آواز پڑ رہی. ثم یصر، پھر وہ اصرار کرتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، مستکبرا، تکبر کے عالم میں، یعنی آیات کو سننے کے باوجود بھی کفر پر ڈٹا رہتا ہے تکبر کی وجہ سے. کأن لم یسمعھا، جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں. یعنی جیسے جس کو اللہ نے بہرا کہا ہے، گونگا کہا ہے، اسی لیے کہا کہ اللہ نے تو اس کو بصارت بھی دی، اسے گویائی بھی دی، اسے سماعت کی قوت بھی دی، لیکن جس مقصد کے لیے دی، جب وہ مقصد حاصل نہیں کر رہا تو اس کی وہ قوتیں کس کام کی. تو اس لیے فرمائیں گویا کہ وہ سن نہیں رہا، وہ صاحب سماعت ہی نہیں ہے، وہ کانوں والا ہے ہی نہیں. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، لہٰذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، خبر سنا دو کہ دیکھو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. کس کو؟ جو جھوٹا ہے، گناہگار ہے، جو اللہ کی آیات کو سن کے بھی اپنے دل میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتا. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے، اتخذها ہزوا، تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا. اب دیکھیں یہ فرق ہے ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان. مومن کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور کافر کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ مذاق اڑانے لگتا ہے، ٹھٹا اڑانے لگتا ہے، اور مذاق اڑانے کی وجہ سے پھر اس کے پاس ہدایت نہیں آتی. بے ادب انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، مقابلہ تو کر رہے تھے لیکن انہوں نے استہزاء نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ایک طرح سے پیغمبر کا لحاظ رکھا تھا کہ ان کو دعوت دی تھی کہ آپ اگر چاہیں تو آپ پہلے اپنے معجزے کا اظہار کر لیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ اپنی لاٹھیاں ڈالو. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عین مقابلے کے وقت بھی انہوں نے دربار رسالت کا جو لحاظ رکھا تھا، ادب رکھا تھا، تو اللہ نے اس کی برکت سے انہیں اسی مجلس میں صاحب ایمان بنا دی، اور ایسا مومن بنا دیا کہ فرعون کا جبر انہیں پھر ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا سکا. انہوں نے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، سولی پر لٹک گئے، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. بنیاد ادب بنی تھی. اور جو آدمی بے ادب ہو تو بے ادب آدمی ابو جہل جیسا، ابو لہب جیسا. ابو لہب بنو ہاشم میں سے تھا، اللہ نے کتنی بڑی اس کو نعمت دی تھی کہ اس کے خاندان میں اللہ نے پیغمبر کو مبعوث کیا تھا، لیکن استہزاء اور بے ادبی کی وجہ سے یہ وہ واحد انسان ہے جس کا نام لے کر قرآن کریم نے اس کی برائی بیان کی، کیونکہ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی کا اظہار کیا تھا. تو بے ادب آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا. یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ بات چلی ہے نا مذاق سے، مذاق کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. کبھی مذاق براہ راست لوگ دعوت کا اڑاتے ہیں، قرآن کریم کا اڑاتے ہیں جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر جو اس کے حاملین ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جو دعوت کو لے کے اٹھتا ہے، انبیاء کے درست راستے پر ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی مذاق اڑانے کی وجہ سے پھر وہ راہ راست سے کیا ہوتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی وبا ہے کہ ہمارے ہاں علم تو بہت ہے، آگے اس کی تفصیل آئے گی اسی صورت میں، معلومات بہت ہیں، ادب لوگوں میں نہیں ہے، اور ادب نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب ہدایت کے اس معیار سے دور ہیں کہ جس معیار پر ہمیں ہونا چاہیے تھا. یعنی کہ امت کے اسلاف پر جس طریقے سے ہمارے ہاں زبان درازی کی جاتی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ زبان درازی انسان کو بہت دور لے جاتی ہے، اور یہ اس امت کے آغاز ہی سے یہ باطل قوتوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس امت کو اپنے اسلاف سے بدظن کر دیا جائے. ہمارے سب سے اولین اسلاف کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں نا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں.
تو باطل قوتوں نے رافضیت کی شکل میں امت مسلمہ کے دل میں ایسا خنجر گاڑا جس نے مسلمانوں کو صحابہ کرام سے بدظن کرنا شروع کر دی۔ جب مسلمان صحابہ سے ہی بدظن ہو جائے گا تو پھر وہ مسلمان کہاں کا رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد جنہوں نے قرآن کریم امت تک پہنچایا ہے، جب ایک مومن ان سے بدگمان ہو جائے گا تو بس پھر نہ اس کا یقین قرآن پہ رہے گا، نہ اس کا یقین حدیث پہ رہے گا، کیونکہ احادیث بھی صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں، قرآن کریم بھی ان کے ذریعے پہنچا ہے۔ تو ایک تو ہمارے ساتھ یہ یعنی کھیل ہوا ہے کہ امت کو صحابہ کرام سے بدظن کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس کے بعد درجہ بدرجہ جو اکابر گزرے ہیں، جو اسلاف گزرے ہیں، جن کے ذریعے یہ تعلیمات ہم تک پہنچتی ہیں، مختلف طریقوں سے انہیں مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں استہزاء کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کی مختلف عبارات کو لے کے، اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی کچھ عبارات ہوں گی جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، وہ عبارت اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، اس کے ٹھیک مطالب مفہوم بھی ہوں گے، کچھ مفہوم ایسا بھی ہوگا جو کج ذہن کو، کج رو کو، کم فہم کو سمجھ میں نہیں آنے والا ہو، تو وہ اسی مفہوم کو لے کے لوگوں میں اس کو مشہور کرے گا اور مختلف طریقوں سے ٹھٹھا اڑائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ہم تک کیسے پہنچا، احادیث ہم تک کیسے پہنچی؟ انہی لوگوں کے ذریعے پہنچی ہے نا جنہیں آپ بابا کہہ کر جن کے احترام میں کمی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں نا۔ آج کا انسان صحابہ کے زمانے میں تو نہیں تھا نا۔ آپ بخاری اٹھا کے پھرتے ہیں تو بخاری کون تھا؟ بخاری خود بابا تھا نا۔ یہ جتنے ہمارے محدثین ہیں یاد رکھیں، یہ خود بڑے بڑے صوفیات ہیں۔ اس زمانے میں تصوف کا آغاز کرنے والے خود محدثین تھے، جنہوں نے ابتداء میں کتاب الزہد نام سے کتابیں لکھی۔ آپ کسی بھی محدث کو اٹھا لیں، وہ کسی نہ کسی صوفی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور اپنی جگہ خود ایک صوفی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پہ تدریس کا اور تصنیف کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کی صوفیت، اس کی تدریس، اس کی تصوف پہ غالب آ جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کا انتخاب اللہ کر دیتا ہے کہ وہ تدریس اور تصنیف کی جگہ ان پہ تزکیہ غالب آتا ہے، تو وہ لوگوں میں اصلاح اور رشد کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، آپ ایک کا انکار کریں گے تو سب کا انکار کرنا پڑے گا، اور نتیجہ پھر یہی ہوگا کہ آپ تہی دامن رہ جائیں گے، آپ کے پاس نہ کوئی کتاب رہے گی، نہ آپ کے پاس کوئی تعلیم محفوظ رہے گی۔ تو عافیت کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ جن ذرائعوں سے، جن واسطوں سے آپ تک دین پہنچا ہے، ان واسطوں کا احترام کیا جائے۔ اگر ان کی کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو کف لسان سے کام لے لیں، خاموشی سے کام لے لیں۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ بے ادبی کا ارتکاب نہ کریں، ورنہ بے ادبی انسان کو بہت دور لے جاتی۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ باطل کا یہی ہتھ کنڈا رہا ہے۔ ابھی یہ 2-3 دن پہلے لندن میں مسلمانوں اور مرزائیوں کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا، اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر آدمی اس مناظرے کو سنیں۔ یہ فیس بک پر، یوٹیوب پر جگہ جگہ موجود ہے۔ پوری رات وہ مناظرہ چلتا رہا، ہمارے ہاں رات تھی۔ اب اس مناظرے کا لب لباب کیا تھا؟ مرزائیوں کے پاس کیا دلیل تھی؟ مرزائیوں کے پاس ایک ہی قسم کی دلیل کہ جی تمہارے فلاں بزرگ نے یہ لکھا، تمہارے فلاں بزرگ نے یہ لکھا، تمہارے فلاں بزرگ نے یہ لکھا۔ تو مسلمان مبلغین نے ان سے کہا کہ بزرگوں کو چھوڑو، قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لے کر آؤ کہ مرزا نبی ہے یا جو بھی ہے، جو بھی تمہارے عقائد ہے۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ یہی تھا کہ جی فلاں بزرگ نے یہ لکھا، اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا، اور جی وہ داتا گنج بخش نے یہ لکھا، ابن العربی نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا۔ اور آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ یہی چیزیں نظر آتی ہے نا کہ ایک آدمی اٹھتا ہے، اس کو دین کی الف بے کا پتہ نہیں ہوتا، بس کچھ منفی چیزیں پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد کیمرے کے سامنے بیٹھ کے مسلمانوں کو کہتا ہے فلاں بابے نے یہ لکھا، فلاں بابے نے یہ لکھا، فلاں بابے نے یہ لکھا۔ اب جو مرزائیوں کا طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار ان لوگوں کا بھی ہے۔ تو گویا ایجنڈا دونوں کا ایک ہوتا ہے، چاہے شعوری طور پر ہو یا لا شعوری طور پر۔ خوب یاد رکھیے کہ جس طرح باطل قوتوں کے ہاتھ میں ہمارے سیاستدان اعلی کار بنتے ہیں، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، اسی طرح مذہبی دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو شعوری یا لاشعوری طور پر باطل قوتوں کے اعلی کار ہوتے ہیں۔ یعنی وہ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن ایجنڈا ان کا پورا کرتے ہیں، اور وہ کتنے شاطر ہوتے ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ جو آدمی غیر فطری طور پر بہت زیادہ مشہور ہونے لگے تو سمجھ جائیے کہ اس کے پیچھے کوئی باطل قوت ہو۔
فطری طور پر کوئی آدمی اتنی جلدی مشہور نہیں ہوتا کہ اچانک اٹھا اور جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی واہ واہ ہونے لگی، نوجوانوں میں معروف ہو گیا۔ ہمیشہ سے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہی صورتحال چلتی رہی۔ تو میری صرف ایک گزارش ہے نوجوان بھائیوں سے کہ ادب سے کام لیں، احترام کریں۔ یہ جن اسلاف کا آپ ٹھٹا اڑاتے ہیں یہ بہت بڑے لوگ تھے، اور انہی لوگوں کی برکت سے آپ کی اس دھرتی پر اللہ نے اسلام پھیلایا۔ اس دھرتی میں کون رہتے تھے؟ ہندو رہتے تھے نہ سکھ رہتے تھے، اور ان کو کس نے آ کے مسلمان کیا تھا؟ انہی لوگوں نے آ کے یہاں اسلام پھیلایا تھا جن کا آپ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو گویا آپ اپنی بنیاد پر خود تیشہ چلاتے ہیں۔ خود آپ سوچ لیں کہ آپ صحابہ کے زمانے میں تھے، یہ قرآن کریم آج آپ پڑھتے ہیں تو یہ کس کی محنتوں سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ حدیث کی کتابیں آپ کے پاس ہیں، دین کی تعلیمات آپ کے پاس ہیں، تو انہی مقدس بزرگوں کی وجہ سے یہ آپ کے ہاتھ میں آئی ہے نا۔ ایمان ہمارا پیغمبر پہ ہے، اللہ پہ ہے، اور ان بزرگوں کے ساتھ ہماری عقیدت کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہے نا۔ ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعلیمات ہم تک پہنچائی۔ ہمارے اساتذہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ کسی مصنف کی کتاب سے اگر وہ استفادہ کرتے تھے تو کتاب کھولنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ یعنی آپ ایک کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس مصنف کا آپ پہ احسان ہے نا، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اور جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو اس کی کتاب سے آپ بہتر طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آج کل یہ ادب ہمارے ہاں سے ختم ہو گیا ہے۔ لوگ اگر علماء کے پاس جاتے بھی ہیں تو علماء کو وہ گوگل کی طرح سمجھتے ہیں۔ جیسے گوگل ایک ذریعہ معلومات ہے تو علماء بھی ذریعہ معلومات ہے۔ نہ کسی میں ادب ہوتا ہے نہ کسی میں احترام ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معلومات تو بڑھا لیتے ہیں لیکن ہدایت نہیں آتی۔ ہدایت ہمیشہ ادب سے آتی، معلومات کی کثرت سے نہیں آتی۔ معلومات کی کثرت میں شیطان کا مقابلہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، جو فرشتوں کا بھی استاذ رہا ہے۔ تو انسان کو برتری اللہ نے دی ہے ادب کی وجہ سے، کہ انسان میں عاجزی ہے، انسان میں ادب ہے۔ اگر ادب سے ہی انسان تہی دامن ہو جائے تو پھر انسان نہیں رہتا، پھر وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑتا۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے اتخذها ہزوا، تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے، مذاق اڑانے لگتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ ورا کا معنی آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے، دونوں معنی ہیں اس کے۔ یعنی جہنم ان کے تعاقب میں ہے، اللہ کا عذاب ان کے تعاقب میں ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے۔ اور اگر اس کا معنی آگے سے لیں تو مطلب کہ آگے ان کے انتظار میں ہے، اللہ کا عذاب ان کے انتظار میں، جہنم ان کے انتظار میں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے نہ وہ ان کے کچھ کام آئے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے بجائے اپنا رکھوالا بنا رکھا ہے۔ یاد رکھیں کہ اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی اللہ کے سوا کسی مقدس ہستی کا اس قدر پیروکار ہو جائے کہ اپنا اچھا اور برا اسی سے وابستہ کر لے۔ اچھا اور برا کرنے والا اللہ ہے، کوئی مقدس ہستی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ قیامت کے دن اللہ کے غضب سے انسان کو کوئی نہیں بچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو عقیدہ درست ہونا چاہیے، نہ محبت میں مبالغہ کریں اور نہ بے ادبی کی طرف جائیں۔ نہ تو عیسائیوں کی طرح بنے جنہوں نے اپنے پیغمبر کا درجہ بڑھا کے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا، اور نہ یہودیوں کی طرح بننا چاہیے جو احکام کا مذاق اڑاتے تھے، بلکہ مسلمانوں کی طرح اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ مسلمانوں کو اللہ نے امت وسط کہا، کیوں؟ کیونکہ عیسائی حد سے آگے بڑھ گئے، یہودی حد سے پیچھے رہ گئے، اور مسلمان کیا ہیں؟ وہ اعتدال میں رہتے ہیں۔ تو اللہ کے تو فرمایا کہ اللہ کے بجائے اگر کسی بت کو رکھوالا رکھو گے یا کسی اور کو رکھوالا رکھو گے، چاہے وہ کوئی مقدس بزرگ ہی کیوں نہ ہو، تو کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے حصے میں ایک زبردست عذاب آئے گا۔ هَذَا هُدًى، یہ سراپا ہدایت ہے، یعنی قرآن کریم سراپا ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اب آگے بھی انہی نشانیوں کا تسلسل ہے کہ دیکھو اللہ نے سب کچھ تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ تسخیر سے مراد کام میں لگانا ہے۔ اب کام میں دو طرح سے لگایا ہے۔ اللہ نے جانوروں کو بھی انسان کے لیے مسخر کیا،
انسان اپنی مرضی سے ان سے کام لیتا ہے۔ گھوڑے کو آپ مرضی سے دوڑاتے ہیں، اونٹ کو آپ مرضی سے چلاتے ہیں، آپ چاہیں تو اونٹ کا گوشت کھا لیں، چاہیں تو اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائیں، چاہیں تو اس پہ باربرداری کا کام کریں۔ یہ چیزیں اللہ نے مکمل طور پر آپ کے قابو میں دے رکھی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے مسخر اس معنی میں ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسے سورج ہے، انسان کے کام میں لگا ہوا ہے، انسان اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، لیکن اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح چاند ہے، سمندر ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا رکھی۔ تو تسخیر کے یہ دو معنی ہوتے ہیں جہاں جہاں قرآن کریم میں تسخیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ فضل سے مراد رزق ہے۔ سمندر انسانی رزق کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جہاں خشکی میں انسان رزق تلاش کرتا ہے، وہاں سمندر میں بھی رزق تلاش کرتا ہے۔ سمندروں کے ذریعے وہ بحری تجارتی سفر کرتا ہے، سمندر سے مچھلیاں نکالتا ہے، ہیرے جواہرات نکالتا ہے، دوسرے ملکوں تک پہنچتا ہے۔ تو سمندر انسانی رزق کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہاں اللہ نے رزق کو فضل کہا۔ تو گویا رزق اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، دو شرطوں کے ساتھ، کہ اس کو کمایا اللہ کے حکم کے مطابق جائے، اور اسے خرچ اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ جو رزق انسان کے پاس ہو تو وہ سارے کا سارا اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر کمانے میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو یا خرچ کرنے میں حکم کی خلاف ورزی ہو تو وہ رزق انسان کے لیے فتنہ بنتا ہے، آزمائش بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ تاکہ تم سمندر میں اللہ کے حکم سے رزق تلاش کرو، اور جب رزق تلاش کرو گے تو تم شکر کرو گے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ جَمِيعًا مِّن، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اپنی طرف سے اللہ نے یہ سب تمہارے کام میں لگا رکھا۔ جَمِيعًا مِّنْهُ کہہ کر ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو دنیا میں بادشاہ بھی کچھ دیتا ہے نا، اس کا بھی عطیہ ہوتا ہے، لیکن وہ فانی ہوتا ہے۔ ایک تو وہ بادشاہ کا ذاتی نہیں ہوتا، پھر وہ ابدی نہیں ہوتا، فانی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور بادشاہ کا اپنا بھی نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے وہ ایسے عطایا ہے جن کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، کہ یہ سب اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، جو غور و فکر سے کام لیں۔ غور و فکر کرو گے ان نشانیوں پر تو اللہ تک انسان پہنچ جاتا ہے، اور اگر آدمی غور و فکر سے ہی خالی ہو تو ساری زندگی اس کائنات میں رہتے ہوئے بھی عقیدہ توحید کی معرفت حاصل نہیں کر پاتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اہل ایمان کو آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یغفروا، کہ درگزر کریں۔ کن لوگوں سے؟ للذین لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں سے جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، لیجزیا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے، جزا دے، اس قوم کو بما کانوا یکسبون، ان کاموں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے دنوں سے مراد تاریخ کے وہ دن ہیں جن میں کسی قوم پہ عذاب آیا ہو، کسی قوم پہ آزمائش آئی ہو، کسی قوم کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ ہوا ہو، انہیں ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کے دن ہیں، قوم سمود کے دن ہیں، اور مختلف جتنے بھی ایسے دن ہیں جن میں انسانوں کے لیے کوئی پیغام ہے، کوئی عبرت ہے، کوئی نصیحت ہے، انہیں ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ اب قریش مکہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے، کافر وہ تاریخ سے عبرت حاصل نہیں کرتا، ان دنوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا، کفر پر ڈٹا رہتا ہے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، تاریخ سے، ایام اللہ سے کسی قسم کی عبرت حاصل نہیں کرتے، اور تمہاری دل آزاری کا سبب بنتے رہتے ہیں، تو تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ان کے مقابلے میں ہتھیار مت اٹھاؤ، طاقت کا مقابلہ طاقت سے مت کرو، صبر سے کام لو۔ یہ یاد کر لیجئے کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی زمانے میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ مکی زمانے میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں پر صبر کا حکم تھا۔
آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ملت اسلامیہ کی تربیت کا زمانہ تھا، اور اللہ نے ملت اسلامیہ کو جہاد کے میدان میں پوری تربیت کے بعد اتارا ہے، اور اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ مسلمان فاتحین نے کبھی کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے، کبھی خون کے دریا نہیں بہائے، کبھی بچوں بوڑھوں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے، انہی لوگوں پر ہاتھ اٹھائیں جو ان کے سامنے تلوار لے کر آئیں۔ تو یہ اسی طویل تر تربیت کا نتیجہ تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی تعلیمات کے اثرات تھے۔ تو مکی زمانے میں مسلمانوں کو صبر کا حکم تھا، تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو لوگ تمہاری ایذا رسانی کا سبب بنتے ہیں، تمہارے سامنے تمہارے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دلوں پر چھریاں چلتی ہیں، تو تم اس کے جواب میں صبر کرو۔ بعد میں جہاد کی آیات میں نازل ہوئی۔ اب ان دونوں کو ملا کر ہمارے لیے حکم کیا نکلتا ہے؟ تو ان دونوں احکامات کو ملا کر ہمارے لیے سبق یہ نکلتا ہے کہ جہاد تو ریاست کا کام ہے، تو ریاست جہاں ضروری سمجھے گی کسی قوم کے خلاف جہاد کا اعلان کرے گی، تو قوم اپنی ریاست کی نگرانی میں پھر جہاد کرے گی۔ انفرادی طور پر جو مشرکین ہیں یا مختلف دین کے مخالفین ہیں، تو مسلمان انفرادی طور پر ان کی ایذا رسانیوں پر صبر سے کام لے گا، اور جب وہ صبر سے کام لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ اس مسلمان کو صبر کی جزا دے گا، اور اس بے ادب کو یا اس کافر کو، اس مشرک کو، مسلمان کو ایذا دینے والے کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ تو یہ یعنی ہمارے لیے حکم ہے کہ جہاں کسی قوم کے خلاف ریاستی سطح پر جہاد کا اعلان ہے تو وہاں مسلمان نکلے جہاد کے لیے، اور انفرادی طور پر مسلمان مشرکین اور کفار اور مختلف لوگوں کے ایذا رسانیوں پر کیا کرے گا؟ صبر سے کام لے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یہ صبر کیوں کرے؟ لیجزیہ، تاکہ اللہ جزا دے، یعنی جس قوم نے جو کچھ کیا ہے، جو کرتوت ہیں، جو کام ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جزا ان کو دے۔ مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان صبر کرے، خود بدلہ نہ لے، تاکہ اللہ اس سے بدلہ لے، اور دوسرا یعنی اللہ اس کی جزا ان سے خود لے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، ومن اساء، اور جو برا کام کرتا ہے فعلیہا، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس واپس لایا جائے۔ نیک کام کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، نقصان کرو گے، برا کام کرو گے اپنا نقصان کرو گے۔ نہ تو نیک کام کر کے اللہ کی خدائی میں اضافہ کر سکتے ہو، اور نہ برے کام کر کے اللہ کی خدائی میں نقصان کر سکتے ہو، تو جو بھی ہے اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ اب آگے پھر تاریخ کی مثال دی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اللہ تعالیٰ بارہا بیان کرتا ہے، مختلف اسالیب کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس سے ضمنی طور پہ ایک بات معلوم ہوئی کہ نصیحت نئی بات کا نام نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ کو انوکھی باتیں نہیں بتاتا۔ قرآن کریم چاہتا تو بنی اسرائیل کی تاریخ کی وہ انوکھی باتیں آپ کو بتا دیتا جو آج تک کہیں سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلی، لیکن قرآن کریم کچھ چیزیں بار بار دہراتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ نصیحت وہ سادہ سی بات بار بار دہرانے سے بھی آ جاتی ہے۔ انوکھی باتوں سے نصیحت کا آنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، جیسے ہماری قوم انوکھی باتوں کے پیچھے پڑی ہوتی، نت نئی چیزیں کنگالنے میں ہماری ساری توانائیاں صرف ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت کے احباب کو، وہ سادہ سادہ باتیں کرتے ہیں اور بار بار کرتے رہتے ہیں، تو در حقیقت وہ یہی قرآنی منہج نصیحت ہے کہ قرآن کریم بھی ایک بات کرتا ہے اور بار بار آپ کے سامنے کرتا ہے تاکہ انسانی دل میں اتر جائے، انسانی دل میں راسخ ہو جائے۔ تو اسی منہج کو لے کے پھر آگے دعوت کا کام کیا جاتا ہے کہ انوکھی باتوں کے ذریعے دعوت نہیں دی جاتی، بلکہ صاف ستھری سیدھی باتیں مسلمانوں کے سامنے کر کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے۔ تو جن کا دل کا پیالہ کھلا ہوتا ہے وہ اس سادہ باتوں سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے دل کا دروازہ بند کیا ہوتا ہے وہ گوگل، اے آئی اور مختلف چیزوں سے انوکھی معلومات حاصل کر کے بھی ہدایت تک نہیں پہنچتے۔ تو بنی اسرائیل کی باتیں آپ کے سامنے بار بار آ رہی ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم ہر دفعہ نئے طریقے سے ان پر سوچیں کہ آخر کیوں اللہ نے انہیں تباہ کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی تھی۔ کتاب بھی عطا کی، حکم
حکومت بھی عطا کی، داؤد علیہ السلام جیسے بڑے بڑے اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم الشان بادشاہ اللہ نے ان کو پیدا کی، والنبوہ اور نبوت بھی عطا کی، ورزقناہم من الطیبات انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا، من اور سلوہ جیسی چیزیں اللہ نے ان کے لیے بنائی تھی، وفضلناہم علی العالمین اور انہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فوقیت بخشی تھی اپنے زمانے میں۔ یعنی اب تو امت مسلمہ کو اللہ نے برتری عطا کی، اللہ نے اس کو بہترین امت کہا، اپنے زمانے میں بنی اسرائیل اللہ کی سب سے بہترین مخلوق تھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر یہ نعمتیں کی، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ ہدایت کی طرف آتے، لیکن وہ اختلاف کی طرف چلے گئے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ اور انہیں کھلے کھلے احکام دیے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے انہیں بڑے واضح احکامات عطا کی، واضح تعلیمات تھی، لیکن کیا ہوا؟ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ اس کے بعد ان میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا۔ کیوں ہوا؟ بغیم بینہم، صرف اس لیے کہ ان کو ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی، یہودی عیسائی کا مخالف تھا، عیسائی یہودی کا مخالف تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ضد کر کے عناد میں آ کے وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی بات ہو گئی کہ اللہ نے انہیں فضیلت عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اپنا مقام اختلاف کی وجہ سے کھو دیا۔ اب آگے امت مسلمہ کی بات ہے کہ جب بنی اسرائیل اپنا مقام کھو بیٹھے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام کس کو دیا؟ امت مسلمہ کو دیا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر پھر اے پیغمبر ہم نے آپ کو دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، شریعۃ من الامر، امر یعنی دین کی ایک خاص شریعت پر۔ یاد رکھیے تین اصطلاحات آپ سنتے ہیں، دین، ملت، شریعت۔ دین وہ بنیادی احکامات ہیں، وہ بنیادی عقائد ہیں جو تمام انبیاء کے ایک جیسے تھے، عقیدہ آخرت ہے، توحید ہے، رسالت ہے، تقدیر ہے، یہ تمام عقائد، بنیادی عقائد آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے ایک جیسے تھے، تو ان عقائد کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے۔ ملت وہ بنیادی احکامات ہیں جن کا بنیادی تصور تمام شریعتوں میں موجود رہا ہے، طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بنیادی احکامات تمام شریعتوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود تھے، تو یہ ملت کہلاتی۔ شریعت ان بنیادی احکامات کی تفصیل کا نام ہے۔ نماز تمام امتوں میں تھی تو وہ تو ملت کے زمرے میں آئے، نماز کی تفصیلات ہر امت کی اپنی اپنی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت اپنے طریقے سے نماز پڑھتی ہوگی، مسلمان اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں، تو یہ جو جزوی تفصیلات ہیں ان کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک الگ قانون عطا کیا، اور یہ کب عطا کیا؟ اور یعنی بنی اسرائیل کا ذکر پیچھے ہوا نا کہ جب بنی اسرائیل اپنے راستے سے ہٹ گئے، اختلاف کرنے لگے، حالانکہ اللہ نے انہیں برتری عطا کی تھی، تو اللہ نے انہیں اس مقام سے معزول کیا اور پھر امت مسلمہ میدان میں آ گئی، اللہ نے وہ منصب امامت امت مسلمہ کے سر پہ رکھا۔ تو اے پیغمبر ہم نے آپ کو دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، فَاتَّبِعْهَا لہٰذا آپ اسی کی پیروی کیجئے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو جن کے پاس حقیقت کا علم نہیں ہے، جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، بے شک ان کے پاس بہت معلومات ہیں، ان کے پیچھے مت چلو، پیچھے انہی کے چلو جو کیا ہو، جو سنت کے حامل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو جانتے ہوں، ان کے اتباع کرو۔ کیوں؟ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے، یہ تمہارے بت ہیں، تمہارے مال ہیں، تمہاری اولادیں ہیں جن پہ تم اعتماد کرتے ہو، یہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ یہ پچھلی صورت میں بھی اسی مفہوم کا حکم آیا تھا کہ ظالم کا دوست ہوتا ہے، لیکن وہ دوستی صرف دنیا تک ہوتی ہے، قبر میں جاتی ہی وہ ایک حشر میں اکٹھے ہوتے ہی ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں۔
اور متقی کا دوست ہوتا ہے، اور پھر اللہ ان متقیوں کا دوست ہوتا ہے، اور یہ دوستی دنیا میں بھی چلتی ہے اور آخرت میں بھی چلتی ہے۔ تو اس میں بارہا یہ حکم آ رہا ہے، تو اس میں ہمارے نوجوان بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے کہ دوستی کرنی ہو تو تقوی کی بنیاد پر کریں۔ اپنے سوسائٹی میں ان لڑکوں سے ایسے دور بھاگے جیسے آپ شام کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ کن لڑکوں سے؟ جن کے ساتھ مل کر آپ گناہ پر جری ہوتے ہیں، جن کے ساتھ مل کر آپ کی نماز چھوٹتی ہے۔ یعنی آسان سی بات ہے نا، ہر نوجوان غور کرے کہ اس دوست کے ساتھ جب میں بیٹھتا ہوں تو میری نماز بھی جاتی رہتی ہے، میرے دل میں ایک تاریکی آ جاتی ہے، میرا پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، تلاوت کو بھی دل نہیں چاہتا، پھر میں گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہوں۔ تو سمجھ جائیے کہ یہ دوستی شیطانی دوستی ہے، اور یہ وہی دوستی ہے جس کے وجہ سے قیامت کے دن یہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرے۔ اور اگر کسی کے پاس بیٹھ کر آپ کا نماز کی طرف جانے کو دل کرتا ہے، ایسی بھی سوسائٹی ہوگی جہاں آپ بیٹھیں، نماز کا وقت آئے تو وہ دوست کہے یار چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کا دل نہ بھی چاہے اس کے ساتھ مل کے آپ نماز پڑھائیں گے، یا وہ کہے کہ یار والدین کا احترام کرنا چاہیے، یا چلو کچھ پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں۔ تو جس دوست کی وجہ سے اچھے کاموں میں آپ کا دل لگے، تو ایسے دوست کی دوستی کو اپنائیں۔ اور اس دوستی کی برکت کتنی ہوگی؟ اس کی برکت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور وہ عرش کا سایہ پوری انسانیت میں سے صرف 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا۔ تو ان 7 قسم کے لوگوں میں وہ 2 لوگ بھی ہیں جن کی دوستی اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے جو ایک نوجوان کو، ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس دوستی کی وجہ سے جو اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ تو آج کل کے جو ہمارے کالج یونیورسٹی کے مدارس کے طلباء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے مطالبہ بہت کم ہے، یعنی ان کے فرائض بہت کم ہیں۔ زکوٰۃ ان کے اوپر نہیں ہے کیونکہ وہ کماتے نہیں ہیں، بیوی بچوں کی خدمت ان کے اوپر نہیں ہے کیونکہ ان کی بیوی بچے نہیں ہیں، حج ان کے اوپر نہیں ہے، صرف ایک نماز ہے کہ نماز پڑھیں، اور اگلے نمبر پہ اخلاقیات ہیں کہ اخلاق اپنے اچھے کریں، اپنے اندر ادب پیدا کریں، اور دوستی اسی کے ساتھ رکھے جو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہو۔ ان چند چیزوں کی پابندی اگر ایک نوجوان بچہ کر لیتا ہے تو وہ روئے زمین میں چلتا پھرتا ولی ہے، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ ولی کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہوتے، اور نہ ہی ولی فضا میں اڑتا پھرتا ہے، اور نہ وہ سمندر کے پاؤں پہ چلتا ہے۔ وہ یہی نوجوان اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہی دوستی رکھتا ہے، اور اللہ کی خاطر ہی دوستی کو توڑتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے ساتھ مل کے میرا دل گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے وہ دوستی توڑ دے، چاہے دنیا میں کتنا ہی مفاد کیوں۔ تو ایسا نوجوان اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہے۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ بصیرت دل کی بینائی کو کہتے ہیں، آنکھ کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم لوگوں کے دلوں کو روشن کرتا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین کریں۔ پھر وہی بات نا، یقین ہوگا، عقل ہوگی، ایمان ہوگا، تو پھر قرآن کریم ان کے لیے ہدایت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، ام حسبا، کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے، کنہوں نے؟ الذین اجترحوا السیئات، جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، یعنی کیا گناہگار لوگوں نے یہ سمجھا ہے ان نجعلہم، کہ ہم انہیں کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور نیک عمل جو کرتے رہے، سواء محیاہم ومماتہم، ان کا جینا اور مرنا سب ایک جیسا ہو جائے گا۔ ساء ما یحکمون، کتنی بری بات ہے جو یہ طے کیے ہوئے۔ اب یہاں سے عقیدہ آخرت شروع ہو رہا ہے۔ عقیدہ آخرت کا ایک فلسفہ اللہ نے سمجھا دی کہ دیکھو اس دنیا میں ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ظالم ہے، ایک عادل ہے، ایک والدین کا خدمتگار ہے، ایک والدین کا نافرمان ہے، تو کیا ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ اگر عقیدہ آخرت کا انکار کوئی کرے، وہ یہ کہے کہ آخرت ہے ہی نہیں اور انسان جو کچھ ہے دنیا میں ہے مٹی ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا، تو اس نے تو دونوں کو ایک جیسا کر دیا نا۔ اس نے تو والدین کی خدمت کرنے والے اور والدین کو دھکا دینے والے
دونوں کو ایک جیسا کر دیا کہ جب ایسی کوئی عدالت ہی نہیں ہے جہاں اس کا فیصلہ ہو سکے. دنیا کی عدالت میں تو ہر چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا. دنیا میں تو بسا اوقات ایک ظالم اپنے زبان کی زور یا دولت کی زور کے ذریعے بچ جاتا ہے. تو آخر ایسی کوئی عدالت تو ہو جہاں ظالم کو اس کے کیے کا بدلہ ملے اور مظلوم کی داد رسی ہو. تو یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ آخر ان لوگوں کے پاس کیا لاجک ہے. کیا وہ برے اور اچھے کو ایک جیسا سمجھتے ہیں؟ اچھے اور برے اخلاق کے حامل کا انجام ایک جیسا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی مومن ہے، کافر ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے، کیا وہ ان سب کو ایک لاٹھی سے ہانکیں گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کافر کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے جو مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے. ایک آدمی دنیا میں قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے، وہ تمام خواہشات چھوڑتا ہے، اور ایک آدمی خواہشات کا بندہ ہے، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں ناانصافی نہیں ہے. جو دنیا میں قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے نوازتا ہے. جو دنیا میں خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو آخرت میں پھر اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کی سزا ہوتی ہے. فرمایا اس گمان میں نہ رہو کہ آخرت نہیں ہے اور تم جو کچھ کرو گے دنیا میں بن جاؤ گے. تو ایسا نہیں ہوگا. یعنی تمہاری زندگیاں اور تمہارے مرنے، تمہاری دنیا، تمہاری آخرت وہ نیک لوگوں کی طرح نہیں ہوگی. جو اہل ایمان ہے، جو نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بلند و بالا مراتب دے گا. اور جو اللہ کے باغی ہیں، جو دنیا میں بغاوت کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، وہ آخرت میں سزا چکھیں گے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے سارے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس لیے کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور دیتے وقت ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے. یعنی زمین و آسمان، کائنات اللہ نے کیوں پیدا کی؟ ایک تو اس لیے پیدا کی تاکہ انسان کو ایک مقصد پر چلایا جائے. یعنی اللہ نے ویسے پیدا نہیں کی بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی ہے. کائنات کوئی کھیل نہیں ہے. یعنی اتنا بڑا نظام یہ کوئی کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ انسانوں کی آزمائش ہو رہی ہے. جو اس مقصد کو لے کے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں انعام دیتا ہے، اور جو اس مقصد سے روگردانی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا ہے. تو یہی فرمایا کہ زمین و آسمان کو اللہ نے برحق مقصد کے لیے پیدا کیا. اب مقصد پر کچھ چلنے والے ہوں گے، کچھ مقصد سے روگردانی کرنے والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے. اور جب بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا. کسی کو سزا دی جا رہی ہوگی تو اس پہ ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اپنے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہوگا. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا. اتخذ الہ، جس نے اپنا خدا بنایا کس کو؟ ہواہ، اپنی خواہش کو. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لائے؟ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ دنیا میں ایک انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کو معبود مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. ایک انسان اپنی خواہشات پر چلتا ہے تو وہ گویا کہ اپنی خواہشات کو معبود بناتا ہے، اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا ہے. اور جو خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے تو اللہ نے گویا اسے گمراہ کر دیا. یعنی گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے جب اس راستے کو منتخب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس راستے پر لگا دیا. وہ راستہ اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا. چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنی ہی معلومات کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ خواہشات کا بندہ بن گیا، خواہشات کا غلام بن گیا، اب اس کے لیے جو بھی نچلے سے نچلا ٹھکانہ ہو کم ہے. ایک اور جگہ قرآن کریم میں خواہش کے پیچھے چلنے والے کی مثال قرآن کریم کتے کے ساتھ دیتا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، خواہش کے پیچھے چلنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہے، ہر وقت ہانپتا ہے. آپ اسے کچھ بھی کریں اس کی زبان لٹکتی ہے، اس نے ہانپنا ہی ہے. تو خواہش کے پیچھے چلنے والے کی مثال بھی یہی ہے کہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی. مال کمانے کے پیچھے پڑے گا، لاکھ کمائے گا تو دل کرے گا 2 لاکھ، 2 کمائے گا دل کرے گا 4 کماؤ. زندگی گزر جائے گی، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا.
پیٹ کہاں بھرے گا؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں اتر جاؤ، کہ آدم کے بیٹے کی ہوس اگر کوئی چیز پوری کر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی، تو ہوس کے پیچھے جو پڑ جائے پھر اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی، تو وہ گویا کہ ہوس کا بندہ ہے اور ہر وقت وہ ہانپتا رہتا۔ تو بہرحال جو آدمی اللہ کے پیچھے چلتا ہے تو وہ تو اللہ کا بندہ ہے، جو خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو وہ خواہش کا بندہ ہے۔ یہاں یہی بات بتائی جائے کہ بھلا دیکھو ان لوگوں کو کہ اللہ کی بجائے اپنی خواہش کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہے، یعنی جیسے اللہ کے پیچھے چلنا چاہیے تھا ویسے وہ خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو گویا بزبان حال وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معبود کون ہے؟ ہماری خواہش ہے، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب کوئی اس طرح کرے گا تو بس وہ گمراہ ہو گیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا۔ اب یہاں اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ یعنی اللہ کے علم میں یہ تھا کہ یہ شخص اسی راستے پہ چلتا رہے گا تو اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص خواہ کتنی ہی معلومات کیوں نہ رکھتا ہو لیکن اس کی معلومات نے اسے نہیں بچایا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان ہدایت معلومات کی بنیاد پہ نہیں حاصل کرتا، ادب کی بنیاد پہ حاصل کرتا ہے۔ معلومات اگر بہت زیادہ ہوں لیکن ادب کم ہو تو وہ معلومات انسان کو نہیں بچاتی، لیکن اگر معلومات کم ہیں اور ادب زیادہ ہے تو معلومات کی کمی کا تدارک ادب کی زیادتی کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ تو عالم وہی عالم ہوتا ہے جو متقی ہو، جو صاحب تقوی ہو، ورنہ میں نے عرض کیا کہ معلومات تو پھر شیطان کے پاس بہت زیادہ ہیں، اس کا مقابلہ کون کر سکتا؟ تو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ اللہ نے علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دی۔ اور پھر کیا ہے کہ جب وہ اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے تو وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اپنی فطرت کو وہ مسخ کر ڈالتا ہے۔ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ پھر اسے اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہتی، اور اسی مرحلے کو قرآن کریم اس سے تعبیر کرتا ہے کہ کان اور دل پہ مہر لگ گئی، اب اسے حق سجائی نہیں دیتا، حق سنائی نہیں دیتا، حق اس کی زبان سے نکلتا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو ہدایت کہاں سے ملے؟ ہدایت اللہ نے دینی تھی لیکن یہ خود اسی راستے پہ چل پڑا، ہدایت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ تو کہا کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ یعنی خواہش کے پیچھے کیوں چلتے ہو جب پتہ ہے کہ خواہش کے پیچھے چلنے کا انجام یہ ہے؟ آج کل نوجوانوں میں موزور خواہشات ہیں نا، جنسی خواہشات ہو گئی، مادیت کی خواہشات ہوگی، تو ان خواہشات سے لڑنے کا نام ہی مسلمانی ہے۔ ان خواہشات کے پیچھے چلنے کا نام مسلمانی نہیں ہے، وہ تو پھر آپ نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا کہ جنسی خواہش ہے، دل نے چاہا کہ ادھر بد نظری کر لو، ادھر دوستی لگا لو، ادھر یہ غلط کام کر لو، پھر تو آپ خواہش کے بندے بن گئے۔ مسلمانی کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ اس خواہش سے لڑتے کہ اس طرف دیکھنا اللہ نے منع کیا ہے تو میں نہیں دیکھوں گا، یہ سننا اللہ نے منع کیا میں نہیں سنوں گا، یہ بات کرنا اللہ نے منع کیا ہے تو میں نہیں کروں گا، یہ دوستی اللہ نے منع کی ہے تو میں نہیں رکھوں گا۔ تو جو نوجوان اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو وہی حقیقتاً مسلمان ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کے اوپر دولت کمانے کی وہ ایک خواہش چڑھی ہوئی ہے تو دولت کمانے کا حق اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ وہ رزق کمائے۔ رزق سے کمانے سے اللہ نہیں روکتا، لیکن رزق کو اپنے اوپر اس طرح سوار کر لینا کہ نماز میں بھی دکان یاد آئے، نماز میں بھی اس کے سامنے دولت کمانے کے نت نئے طریقے ہوں، تو گویا وہ پھر اپنی خواہش کا بندہ بنے۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا، جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیاوی زندگی، نموت، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں اور کوئی نہیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، وما لہم بذالک من علم، حالانکہ اس بات کا انہیں کچھ علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، بس وہمی اندازے لگاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کئی قسم کے تھے۔ کچھ مشرک تو وہ تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، عقیدہ آخرت بھی کچھ ان کے تصور میں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مرنے کے بعد زندہ ہو بھی گئے تو یہ بت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں۔ مشرکین کی ایک قسم وہ تھی جو آخرت کے سرے سے منکر تھے کہ آخرت نہیں ہے، بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ یہ بت اللہ سے ہماری دنیا کی مصلحت منواتے ہیں، یعنی ہماری دنیاوی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے منوا کے۔ مشرکین کی ایک تیسری قسم وہ تھی جنہیں دہریے کہا جاتا تھا، جیسے آج کل ہمارے ہاں ملحدین کہلاتے، یہ دہریے اس زمانے میں بھی تھے۔
جو سرے سے عقیدہ آخرت کے بھی منکر تھے اور تخلیق کے بھی منکر تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا، بس ہم مادے سے ہی پیدا ہوئے ہیں، اور جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے۔ اب پوچھا جائے کہ مرتے کیسے ہو؟ بس جی زمانہ ہلاک کرتا ہے، دہر زمانے کو کہتے ہیں، اسی سے دہریہ نکلا کہ ہمیں بس زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ یعنی یہ جو زمانے کا سائیکل ہے، ہیر پھیر ہے، اسی سے ہی ہم مرتے ہیں، اسی سے ہی ہم زندہ ہوتے ہیں، اور نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں زندہ کرتی ہے، نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں موت دیتی ہے۔ تو قرآن کریم ان سے مخاطب ہے کہ دیکھو یہ نشانیاں تم دیکھ لو، کیا یہ خود سے پیدا ہوگی؟ انسان خود سے پیدا ہو گیا؟ اس زمانے کا دہریہ یہ سمجھتا تھا کہ کائنات قدیم ہے، یعنی اسے کائنات کے نقطہ آغاز کا علم نہیں تھا، کائنات کی پیدائش کا منکر تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، اور پتہ نہیں خدا جانے کب تک رہے گی۔ 36,000 سالوں کا ایک سائیکل ہوتا ہے، وہ ایک زمانہ ہوتا ہے، وہ گھومتا ہے، پھر نیا زمانہ آ جاتا ہے۔ اس قسم کے نظریات آہستہ آہستہ دہریوں میں ذرا عقل آئی، کچھ ان کو دانش کی ہوا لگ گئی، تو وہ سمجھ گئے کہ کائنات ہمیشہ سے تو ہے نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی اول سبب ہے، کہیں نہ کہیں سے پیدا ہوئی۔ اب اللہ کے وجود کے تو وہ قائل نہیں ہے، تو کائنات کیسے پیدا ہوئی جو ہمیں نہیں معلوم، یا خود سے پیدا ہو گئی یا ہمیں نہیں معلوم زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ یعنی اس زمانے سے یہ دہریے چلے آ رہے ہیں، اور آج تک ہے۔ روپ بدلتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، طریقہ کار ایک ہی کہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہے، تخلیق کے قائل نہیں ہے، اللہ کی صفت خلق کے قائل نہیں ہے، تو نتیجتاً ان نشانیوں پر غور کر کے اللہ تک پہنچتے بھی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے، ان کے پاس دہریے آئے، میں نے عرض کیا نا ہر زمانے میں ہوتے تھے، تو دہریے آئے مسلح ہو کے اور کہا کہ بتائیے کہ اللہ ہے۔ تو امام نے بڑی مصلحت سے ان کو ڈیل کیا، وہ سوچ میں پڑ گئے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں جواب دو۔ انہوں نے کہا میں سوچ رہا ہوں، غور میں ہوں، کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل میں میرے سامنے ایک معاملہ آیا ہے۔ کیا معاملہ ہے جی؟ معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ سمندر میں ایک بحری جہاز یا کوئی بڑی کشتی سفر کر رہی ہے، اور دنیا جہان کا تجارتی سامان ہے اس پہ قیمتی، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ ایسی ہی جو بحری تپھیڑے ہیں، سمندر کی موجیں ہیں، ان کا مقابلہ کرتی ہوئی جا رہی ہے، کہیں اپنی مرضی سے رکتی ہے، سٹے کرتی ہے، کہیں اپنی مرضی سے چلتی ہے، اور بس چلتی جا رہی ہے۔ تو میں اس پر غور و فکر کر رہا ہوں تاکہ ان کو جواب دوں۔ تو دہریوں نے کہا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ بھلا سمندر کے اندر کشتی اپنی مرضی سے کیسے چل سکتی ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی ڈرائیور نہ ہو، چلانے والا نہ ہو؟ تو امام نے فرمایا کہ اچھا کشتی تو خود نہیں چل سکتی اور یہ کائنات خود سے چل رہی ہے۔ تو اسی سے وہ سمجھ گئے کہ واقعتاً یعنی انسان کو ایک کلک ہونے کی دیر ہوتی ہے نا، تو اپنے زمانے میں اپنے شعور کے مطابق وہ سمجھ گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اللہ کے وجود کو سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو شہتوت کا پتا ہے، اس کو کھانے والی مختلف چیزیں ہیں، اس کو ریشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے، اس کو شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے، اس کو ہرن بھی کھاتا ہے، اور گائے بکریاں بھی کھاتی ہیں۔ ریشم کا کیڑا اسی کو کھاتا ہے تو ریشم نکالتا ہے، ریشم تخلیق کرتا ہے۔ شہد کی مکھی اس کو کھاتی ہے تو شہد بناتی ہے۔ ہرن اس کو کھاتا ہے تو اس کے نافے میں مشک بنتا ہے۔ گائے بکریاں یہ کھاتی ہیں تو مینگنیاں بنتی ہیں۔ اب ایک پتے کو کھانے کے جو اتنے تنوع ہیں، آخر کوئی تو ذات ہے جو یہ تنوع پیدا کرتا ہے، یا خود سے پیدا ہو گئے؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ اہل بیت کے ائمہ میں سے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اسی طرح کوئی دہریہ آیا، اللہ کے بارے میں سوال کرنے لگا، تو امام نے فرمایا کہ تم اللہ کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ کہیں سمندری سفر سے گزرا ہوگا، کسی آزمائش سے گزرا تھا، ممکن ہے امام کو خبر ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کبھی سمندر کے سفر پہ گئے ہو؟ اس نے کہا جی گیا ہوں۔ تو فرمایا بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی ہم سمندری سفر میں تھے، راستے میں طوفان آ گیا، پھر کیا ہوا؟ کشتی ٹوٹ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ جی کچھ لوگ غرق ہو گئے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ جی مجھے ایک تختہ ملا تو میں اس تختے کا میں نے سہارا لیا اور بڑی مشکل سے میں کنارے تک پہنچا۔ امام نے فرمایا سچ سچ بتاؤ جب کچھ لوگ ڈوب گئے اور تم نے تختے کا سہارا لیا تھا، اس وقت تمہارے دل میں کس کی یاد آئی تھی؟ تو وہ شرمندہ ہوا۔ تو امام نے کہا اس وقت تمہارے دل میں جس کی یاد آئی تھی وہی اللہ ہے۔ ایسی حالت میں بڑے سے بڑا ملحد بھی پھر رب کی طرف جاتا ہے جب کائنات میں اس کے اوپر کوئی بڑی آزمائش آتی، کوئی ایسی آزمائش آتی ہے جو اسے ہلا کے رکھ دے،
پھر اس کے دل میں جہاں کسی نہ کسی خانے میں رب کا نام ہوتا ہے پھر اسے رب یاد آتا ہے، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کائنات کیسے بن گئی۔ تو بڑے خوبصورت طریقے سے امام نے سمجھایا کہ دیکھو جب تم موت و حیات کی کشمکش میں تھے اس وقت تم نے جس ذات کو پکارا تھا وہی ذات اللہ ہے، تو بس وہ پھر سمجھ گیا اور مان گیا۔ تو ہر زمانے میں یہ دہریے موجود رہے ہیں، اپنی معلومات کے مطابق، ہر زمانے کے رائج بیانیے کے مطابق اپنی تعبیرات بدلتے رہتے ہیں، بات ایک ہوتی ہے۔ تو فرمائے کہ یہ اور اچھا، اور یہ آیت یعنی یہ دہریوں کا ذکر اللہ نے خواہش کے بعد کیا۔ پیچھے فرمایا نا کہ یہ لوگ ہیں خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، خواہش کو معبود بناتے ہیں، آگے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب کوئی آخرت نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں کا نظم ربط آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ دہریہ اصل میں اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے، اگر وہ رب کو مان لے پھر تو اسے انصاف کرنا پڑے گا۔ اس کا آج کل کے زمانے میں بڑے سے بڑا ظالم جو ہوگا وہ دہریہ ہوگا۔ یہ جو آج کل ایک جزیرے کی فائلیں وجود میں آئی ہیں، وہاں کتنے شیطانی کام ہوتے تھے کہ بچوں کا خون پیتے تھے، آپ کو وہ اسکرین پہ پینٹ شرٹ میں نظر آتے ہیں، وہاں وہ اس قدر حیوانیت میں مبتلا تھے کہ بچوں کا خون تک پیتے تھے، معصوم بچوں، یعنی اس قدر وحشت اور بربریت والے۔ یہ سب کون تھے؟ یہ دہریے تھے جو اللہ کے وجود کے منکر۔ ان میں وہ عیسائی نہیں تھے جو اللہ کو مانتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ سب کون تھے؟ یہ دہریے تھے۔ تو دہریہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ خواہش کا غلام ہوتا ہے، اس کے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں ایک ذات کو مان لوں پھر تو مجھے اس کے احکام کو ماننا پڑے گا، خواہشات چھوڑنی پڑیں گی۔ آسان طریقہ ہے کہ ذات کا انکار کرو، خواہش کے پیچھے چلو اور بس یہ کہو کہ ہم تو جو کچھ ہیں اسی دنیا میں ہیں، نہ کوئی پیدا کرنے والا، نہ کوئی سوال کرنے والا۔ تو الحاد کی بنیاد خواہش کا بندہ ہونا ہے۔ جو آدمی خواہش کو چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے دائرے میں آ جائے، پھر وہ ملحد نہیں ہوتا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ کہ یہ جو دہریے ہیں یا الحاد کے پیچھے چلتے ہیں، کسی معلومات دلیل کی بنیاد پہ نہیں چلتے، بس وہمی خیالات ہیں۔ آج بھی آپ ان کو دیکھ لیں، ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں مسلمانوں اور ان کے درمیان، تو آپ کو ان کے پاس کوئی دلیل نظر نہیں آئے گی، بس ایک ہی بات ہے کہ جی ہمیں نہیں معلوم، جی ہمیں نہیں معلوم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ہماری آیات پوری وضاحت کے ساتھ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ تو ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ جیسے اہل مکہ نے کہا تھا کہ قصی بن کلاب کو زندہ کر کے لے آئیں، جو ہمارے جد امجد تھے، وہ ہمارے پاس آئیں، ہمیں بتائیں کہ جی آپ برحق ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ آگے بتا رہا ہے کہ دیکھو زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، موت کے بعد زندگی اللہ نے آخرت میں دینی ہے، تمہارے کہنے پہ دنیا میں اللہ نے کسی مردے کو زندہ نہیں کرنا۔ قل آپ کہہ دیجئے اللہ یحییکم اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے۔ اب یہاں سے قیامت کی بات شروع ہو رہی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ تو جو لوگ باطل پر ہیں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ نے انسان کو جو پونجی دی ہے وہ توانائی پر مبنی ہے، عقل پر مبنی ہے اور یہ زندگی، یہ تین چیزیں انسان کی پونجی ہیں۔ اللہ نے زندگی دی، عقل دی، توانائی دی۔ جو آدمی اپنی زندگی میں اپنی عقل کو بروئے کار لا کر اپنی توانائیاں دوسرے راستے پہ خرچ کر لے تو وہ تو کامیاب، اور جو اس کا الٹ ہے کہ زندگی میں عقل کو بروئے کار لا کر توانائیاں درست راستے پہ خرچ نہ کرے تو گویا اس نے زندگی کا سرمایہ کیا کیا؟ ضائع کیا۔ تو یہی قیامت کے دن خسارے میں ہوں، اور یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے، کہ اپنے پاس موجود سرمایہ زندگی کی شکل میں اس نے ضائع کیا، خسارے میں ہے نا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی ہیبت اتنی ہوگی، جلال اتنا ہوگا کہ انسان گھٹنوں کے بل
اب بارگاہ الہی میں گرے ہوئے ہوں گے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا، یہ ہمارا دفتر ہے، یعنی ہمارا لکھوایا ہوا اعمال نامہ کتاب ہے۔ ینطق علیکم بالحق، جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو کچھ کرتے تھے ہم اس سب کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ انسان پر حجت تمام کرنے کے لیے اللہ نے انسان کے خلاف یا اس کے حق میں گواہ کھڑے کیے۔ ایک گواہ تو وہ ہیں جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو انسان کے ساتھ موجود ہیں، باقاعدہ نوٹ کرتے ہیں انسان کے اعمال، اس کے اقوال، کیا کرتا ہے کیا بولتا ہے، سب لکھ رہے ہیں۔ دوسرا گواہ یہ ماحول ہے، انسان جو بات کہتا ہے وہ بات ضائع نہیں ہوتی، وہ ماحول پہ نقش ہوتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سامنے آ جائے گی۔ اور یہ تو آج کا انسان بھی جانتا ہے، اپنے آلات کی مدد سے وہ گزشتہ باتوں کو سننے کے قابل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو کچھ انسان کرتا ہے وہ ہوا میں تحلیل نہیں ہوتا، وہ ماحول پہ نقش ہوتا ہے۔ تو یہ تمام نقوش قیامت کے دن سامنے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انسان کے اپنے اعضاء ہیں۔ انسان جو کام کرتا ہے، ہاتھ کے ذریعے کوئی کام کیا تو یاد رکھیے کہ وہ ختم نہیں ہوا، وہ نقش ہوا۔ ایک نوجوان ہے، اپنی خواہش کی وجہ سے اپنا ہاتھ وہاں لگا لیتا ہے جہاں اللہ نے منع کیا ہے، یا ہاتھ کا استعمال ایسا کر لیتا ہے جہاں اللہ نے منع کیا ہے۔ اب وہ یہ سمجھ لے کہ یہ استعمال ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ نقوش ہیں جو اللہ کے ہاں محفوظ ہیں، اور قیامت کے دن یہ سامنے آئیں گے۔ جیسے آپ ایکس رے مشین پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ عکس محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا کی ہر چیز ایکس رے مشین ہے۔ آپ اپنے جسم پر ہاتھ لگائیں، دوسرے کے جسم پر ہاتھ لگائیں، کہیں پر ہاتھ لگائیں، تو یہ عکس، یہ نقوش ختم نہیں ہوتے، یہ باقی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی باتیں، آپ کے دیگر افعال، تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ ایسی ذات ہے جو آپ کے کسی کام کو، کسی بات کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جب اس بات کا استحضار ہو جائے تو آدمی گناہ نہیں کرتا، گناہ مجمع میں نہیں کرتا نا، تنہائی میں کیا جاتا ہے۔ اور جب ایک نوجوان کو، ایک مسلمان کو یہ یقین ہو جائے کہ بے شک مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، میں ابھی یہ کام کر لوں گا اپنے جسم کے ذریعے یا دوسرے جسم کے ذریعے، تو کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، لیکن یہ نقوش کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن سب کے سامنے آئیں گے، سب دیکھیں گے، والدین بھی دیکھیں گے، دوست احباب بھی دیکھیں گے۔ تو تنہائیوں کے جو گناہ ہیں ان سے جب انسان بچ جائے تو بس وہ پھر ولی بن جاتا ہے۔ انسان کو تنہائی لے کے ڈوبتی ہے، مجمع میں تو سارے مومن ہوتے ہیں، آپ کو میرے بارے میں کیا معلوم میری تنہائی کیسی ہے، مجھے آپ کے بارے میں نہیں معلوم۔ تو انسان کا امتحان ہی تنہائی میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر آج کا نوجوان یہ تنہائی میں بڑے عذاب سے گزرتا ہے کہ اس کے پاس موبائل کی شکل میں ایسی بیماری ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتا ہے، اور وہ چیزیں اس کے اندر خواہشات ابھارتی ہیں، خواہشات پر عمل کرنے کا جائز راستہ نہیں ہے، پھر وہ ناجائز راستہ تلاش کرتا ہے۔ تو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے کہ اول تو تنہائی میں موبائل کا استعمال نہ ہو، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً آخرت کو یاد کرے، ان چیزوں کو یاد کرے کہ یہ گناہ ختم تو نہیں ہوگا نا، اس کے نقوش باقی رہ جائیں گے، فرشتہ لکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی دلدل سے باہر نکلتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہم سب کچھ لکھتے ہیں، ضائع نہیں ہوتا کچھ۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان کو تو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے میرے بھائی، یہی کامیابی ہے۔ بار بار آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے، قرآن کریم کامیابی کس کو کہتا ہے؟ کہ آپ 21ویں گریڈ کے افسر بن جائیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، نہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی، تمہارے سامنے میری آیات پہنچی نہیں تھی، تم نے کیا کیا؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، پھر بھی تم نے تکبر سے کام لیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بنے رہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب تم سے کہا جاتا تھا، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت وہ حقیقت ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں،
تو تم کیا کہتے تھے؟ قلتم، تو تم یہ کہتے تھے ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی، ان نظن الا ظنا، اس کے بارے میں ہم جو کچھ بھی خیال کرتے ہیں بس ایک گمان سا ہوتا ہے، وما نحن بمستيقنين، اور ہمیں یقین بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ان کے زبان کی باتیں تھیں، اگر ہم غور کریں تو ہم بھی اس کے قریب قریب ہیں، کہیں زبان سے تو ہم نہیں کہتے لیکن عمل ہمارا یہی ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے سامنے اٹھنے کا یقین ہو، وہ گناہ کر سکتا ہے، وہ کسی کا حق مار سکتا ہے، وہ جنسی درندہ بن سکتا ہے، وہ کسی کے مال پہ آبرو پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، کسی کے مال پہ، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے گویا کہ اس کے لاشعور میں یہی بات ہوتی ہے کہ بس جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں سمجھایا نہیں جاتا تھا، کیوں اس راستے پر چلے تھے؟ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان کی برائیاں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی۔ یہی وہ بات ہے جو میں نے پہلے کی، دنیا میں گناہ کیے ہیں، چھپ گئے، نہ والدین کو پتا، نہ دوست احباب کو پتا، سب آپ کو بڑا مومن سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، صف اول میں نماز پڑھتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، تنہائی میں وہ درندہ بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب محفوظ ہے، قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں محفوظ رکھنے کی ہیں، سن کر دوسرے کان سے نکالنے کی نہیں۔ اسی میں ہماری ہدایت کا سامان ہے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، کوئی تنہائی نہیں ہے، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی جسمانی اعضاء آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جن ہاتھوں سے آپ گناہ کرتے ہیں یہی ہاتھ قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہ ہوں، جس پاؤں سے آپ گناہ کی طرف چل کے جاتے ہیں، جس زبان سے کسی کو گالی دیتے ہیں، یہی تمام اعضاء قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ آپ کے خلاف گواہ ہوں۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن ان کی برائیاں کھل کر سامنے آ جائیں گی، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیرے گی۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے تم نے یہ بات بھلا ڈالی تھی کہ تمہیں اس دن اپنے اس دن کا سامنا کرنا ہوگا۔ تم دنیا میں یقین نہیں تھا نا کہ آخرت کی طرف جانا ہے، تم بھول چکے تھے، آج اللہ کی بارگاہ سے تمہیں بھلایا جا چکا۔ تمہارے پاس دنیا میں اللہ کے لیے ٹائم نہیں تھا، آج اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگی، اور کیا ہوگا؟ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہیں کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ ذَالِكُمْ، یہ سب اس لیے، بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا تھا۔ یہ پھر وہی بات کہ میرے بھائی، بے عمل اگر کوئی ہو بھی جائے کم از کم بے ادب نہ بنے، ادب اسے کبھی نہ کبھی عمل کی طرف لے آئے گا، لیکن اگر کوئی آدمی استہزاء کی طرف جاتا ہے، بے ادبی کی طرف جاتا ہے، اس کی واپسی نہیں ہوتی۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، چنانچہ آج ایسے لوگوں کو نہ وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا، ان سے معافی کی بھی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، غرض تعریف تمام تر اللہ کی ہے، رب السماوات، جو سارے آسمانوں کا بھی مالک ہے، ورب الارض، زمین کا بھی مالک ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا بھی مالک ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ آغاز میں بھی اللہ نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ قرآن ایسی ذات کا نازل کردہ ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اختتام میں بھی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ اللہ وہ ہے جو غالب بھی ہے، تم اس سے لڑ نہیں سکتے، حکیم بھی ہے، اس کا کوئی حکم تمہارے فائدے کے خلاف نہیں جاتا، آنکھیں بند کر کے اس کے احکام کے پیچھے چلتے رہو، فائدے میں رہو۔